میں مومنین موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خانوادہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صلوات۔ اور بھی تھوڑا سا آگے آ کے تشریف فرما ہو، صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومین مغفورین حاضرین کے مرحومین صفدر علی مرحوم آصف علی خان، امیر فاطمہ سیدہ فدا حسنین جعفری، سید فدا حسین حسنین جعفری، سید طفیل حسین نقوی، سید عشرت حسنین جعفری، مقدسہ خاتون ناظمہ خاتون صدیقہ خاتون، علی اختر جعفری، سید ناظم حسین رضوی، اور آپ سب کی حاجات کے لیے، علیزہ رضوی کی حاجات خاص کے لیے دعائے مغفرت اور دعا کی قبولیت کے لیے سورہ فاتحہ اول و آخر صلوات کا عطیہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی، امام بارگاہ حاضہ کی تمام انتظامیہ اور خدمت گزاروں کی مرحومین دعاؤں کی قبولیت، بلند تر صلوات ہو۔ اور بلند صلوات ہدیہ کرنا۔ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ قیامت میں
اہل محشر سے ایک سوال کرے گا، اس سوال کے بارے میں ہماری رہنمائی ہے۔ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، مگر ہوا قیامت کے لیے۔ اس کا جو دورانیہ ہے وہ قیامت تک کا دورانیہ ہے۔ تو اتنے طویل دورانیے کے لیے یہ کلام نازل ہوا، تو ہر زمانے کا خیال رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو پھر سوال بھی ہوگا۔ سوال ان سے نہیں ہوگا جن کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن جن کے پاس عقل ہے ان سے سوال ہوگا، وہ مسئول ہے۔ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ کون کرے گا سوال؟ سوال ہوگا ہم سے اور پوچھے گا اللہ۔ وہ جو سوال ہم سے پوچھے جائیں گے، وہ یعنی جو سوال پوچھا جائے گا وہ ایک سوال ہے، دو سوال ہیں، کتنے سوال ہیں؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ چند سوالات مرنے کے فوراً بعد پوچھے جائیں گے۔ جیسے ہی دم نکلے گا فوراً کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، کس کو نبی مانتے ہو؟ پوچھا جائے گا کتاب کون سی تم نے اپنے لیے مثالی قرار دیا ہے، کس کتاب کو اپنے لیے نصاب زندگی قرار دیا ہے؟ پھر قبلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے۔ تو ان سوالوں میں بھی جب سوالات کمال پر پہنچیں گے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جو سوال سارے سوالات کا پتہ بتائے گا، شناخت کروائے گا، وہ سوال ہے ولایت علی کا سوال۔ ان سوالات میں بھی یعنی مرنے کے فوراً بعد جو سوالات ہونے ہیں، اس میں بھی سوالات کا سلسلہ کمال پر پہنچے گا جب سوال ہوگا من امامک، تمہارا امام کون ہے۔ ایسے ہی قیامت کے اندر بھی اللہ سوالات کرے گا، پوچھے گا، اور ان سوالات میں مثلا روایت میں حدیث میں ہے کہ سوال ہوگا ان سنک، تمہاری، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے تمہاری عمر کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں رہے، کہاں بیٹھے، کس سے ملے، کن سے واسطے تھے، کن سے تعلقات تھے، کن سے تمہارے معاملات تھے، کہاں اپنا وقت گزارتے تھے۔ میں ان بچوں جوانوں سے، جو میری قسمت اچھی ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہے، میں ان جوانوں سے ایک جملہ کہوں کہ سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، تو جواب دینے کا بہترین ذریعہ عزاداری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جتنی دیر میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، مسلسل فکر کی بہتری کا مرحلہ ہے، سوچ کی بالیدگی کا مرحلہ ہے، مسلسل کل سے آج کی بہتری کا دن ہے، اور جیسے جیسے مجلس آگے بڑھے گی اور آگے دوسرا دن آئے گا، پھر تیسرا دن آئے گا، معیار فہم عزادار بڑھتا چلا جائے گا، تو شعور جتنا بڑھے گا۔ اچھا یاد رہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی نیت اچھی ہوتی چلی جائے گی نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، روزے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو نیتوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین واضح روشن ذریعہ معرفت ہے۔ نیت زیادہ اچھی اسی کی ہوگی جس کی معرفت اچھی ہوگی۔ تو یہ مجلس کیا ہے؟ مجلس معرفت بڑھانے کا ذریعہ ہے، شعور بلند کرنے کا ذریعہ ہے، سوچ کو اونچا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنی دیر تک، اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ نے جلدی میں تو نہیں کہہ دیا، نماز کا تو بڑا مقام ہے، ان قبلت قبلا ما سوا و ان ردت رد ما سوا۔ حدیث میں ہے کہ نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول، نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔
تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بہترین رستہ جو ہے وہ نماز ہے. تو عزیزان گرامی ایک جملہ، بہت دیر اس پہ بات ہو سکتی ہے مگر صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ نماز کی قیمت بھی جب بڑھے گی جب معرفت بہتر ہو، اور معرفت بہتر کرنے کے ذریعے کو مجلس اعضا کہتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اتنا بڑا ہال، اتنا آپ نے امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہوا ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. پیسے زیادہ تھے کیا شیعوں کے پاس؟ مسجد کے ہال میں ہی مجلس کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف یہ کراچی کی بات اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا شیعہ مسجد علیحدہ بناتا ہے، امام بارگاہ علیحدہ بناتا ہے. کیوں بھائی؟ پیسے زیادہ تھے. دوبارہ دو ممبر لگے ہوئے، دو مائک سسٹم لگے ہوئے، دو جو ہے وہ فرش بچھے ہوئے ہیں، دو جگہ جو ہے وہ سارا نظام لگا ہوا ہے. ایک ہی مینجمنٹ کے پاس دو چیزیں ہیں. کیوں علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، غیر مسلم نہیں آ سکتا. مگر یہ جو جگہ ہے نا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں معرفت حاصل کی جاتی ہے اور وہاں معرفت کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ لہذا اس سب سے زیادہ اہم سوال ان سنک، ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں عمر گزاری؟ تو کہاں عمر گزاری؟ یہ سوال کا جواب تیار ہونا چاہیے. دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، جوانی کہاں گزاری؟ یعنی پورا سن و سال، 200 سال، 150 سال، 120 سال کی عمر ایک طرف، اور جوانی کا دورانیہ ایک طرف. یعنی ساری زندگی کا حاصل جو دورانیہ ہے وہ جوانی کا دورانیہ ہے. یہ جو بچہ، یہ جو جوان، یہ جو صاحب رشد و بلوغ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ قابل تعریف ہے. یعنی اس کو سلام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. یہ جس وقت شاید اس کے بہت سارے دوست کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی بدنی لذت میں اور ذہنی تفریح میں مصروف ہوں، لیکن یہ مجلس میں بیٹھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب کوئی جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب کوئی جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں ہمیں زمین پہ ستارہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ کا جواب آتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، ایک وہ جوان ہے جو گناہ کر سکتا تھا مگر میری عبادت کر رہا ہے. تو یہ جوانی بہت اہمیت کی حامل ہے. کہاں گزاری یہ جوانی؟ آج 18واں روزہ گزر گیا. بعض اوقات نظر آتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ صحت بھی صحیح ہے، عین جوانی ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہے. بعض تو والدین پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ذرا آپ کچھ کہہ دیجئے، وہ آج مجلس میں آئے گا. میں نے کہا جاؤ مولانا کو سن کیا تو کچھ کہہ دیجئے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا. بھائی کیوں نہیں رکھ رہا؟ بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے بھوک لگتی ہے. تو بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ. بھائی کیوں نہیں رکھ رہے؟ پیاس لگتی ہے. تو پیاس ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ. تمہیں بھوک اور پیاس لگتی، یہی تو اللہ چاہ رہا تھا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا رہا ہے تو روزہ تو رکھنا ہی بھوک اور پیاس کے لیے ہے. بھائی یہ جو جانور ہیں نا، یہ بولتے ہیں میں اور آپ نہیں سمجھتے، مگر ان کا مالک جانتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو ان پر بھی امام ہیں. ائمہ اہل بیت جانتے ہیں یہ جانور کیا بول رہے ہوتے ہیں. لہذا ائمہ نے بتایا ہے کہ کبوتر کیا بولتا ہے، مینا، بطخ، مرغی، سانپ، بچھو، گھوڑا، گدھا، اونٹ، یہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اور باتوں کے علاوہ یہ ایک تسبیح بھی روزانہ کرتے ہیں. ان کی تسبیحیں بھی ہیں. مثلا گھوڑے کی تسبیح بتاؤں آپ کو. گھوڑا روزانہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ ذکر یہ کرتا ہے اللہم انصر المؤمنین علی الکافرین، یا اللہ مومنین کو کافروں پر نصرت عطا فرما. یہ گھوڑے کا ذکر ہے جو گھوڑا روزانہ کرتا ہے. توجہ ہے. مگر بات میں کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی تلخ ہے، اللہ کرے برداشت ہو جائے. گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے.
تھوڑا سا گردن ہلا دینا بات جائے تو. گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے, اور وہ لعنت سنا دوں کیا کرتا ہے؟ لعنت یہ کرتا ہے اللہم لعن من ترک اللہم لعن من ترک الصوم متعمدا, یا اللہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس پہ لعنت کر. بھائی جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو واہ بول دیں جی, توجہ ہے. تو کتنا خطرناک مرحلہ ہو گیا. یہ معلوم یہ ہوا کہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ گدھے کی لعنت لے رہا ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ تو جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا بھائی. ایک سخت حدیث اور یاد آ گئی ہے, البتہ اس حدیث پر واہ نہیں ہوگی, آہ ہوگی. اور وہ سخت حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہو اور مر جائے تو اسے یہودیوں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سخت ہے. سال بھر, اب کیا کروں کہ بات آ گئی ہے تو برداشت کیجئے نا. سال بھر روزہ رکھیے, اس کا وہ دم نہیں بنتا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا دم بنتا. کتنا بڑا پیکج ہے جو اللہ نے دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میں اس سے زیادہ سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ پریشان نہ ہو میرے بچے کہ بھئی اب تو یہ شروع ہو گئے, پتہ نہیں کیا جائے گی بات آگے بڑھا رہا ہوں, بات آگے چل رہی ہے. کہاں سوال ہوگا؟ ان سنک, اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری. ان شبابک, اپنی جوانی بتاؤ کہاں گزاری. توجہ ہے. ان مالک, مال کہاں سے حاصل کیا, مال کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال آ کہاں سے رہا تھا, مال جا کہاں رہا تھا. ہم سب سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں. یہ جو حرام لقمہ ہے نا, اب میں نے آپ کہہ دیا تھا مگر اب کیا کروں, باز نہیں آ رہا سخت باتیں کرنے سے. یہ جو حرام لقمہ ہے نا, جب یہ حلق سے اترتا ہے تو یہ کان بند کر دیتا ہے. نصیحت سننے کو کان کام نہیں کرتے, یہ نصیحتوں والے کان بند کر دیتا ہے. حرام لقمہ ہماری سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر ماں باپ کی نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی, پھر استاد کا ٹوکنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر ممبر سے تو ویسے ہی نصیحت شاید کبھی کبھی ہوگی, اور وہ بھی ہوگی تو نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. جی حرام لقمہ. میرے مولا حسین تیسرا خطبہ دینے کے بعد کربلا میں عاشور کے دن, ذرا جگر تھام کے سنیں گے, تیسرا خطبہ مولا دینے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ حسین مولا کی بات پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا, یزیدی لشکر کا سے کوئی فرد سپاہی, تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں. حرام خوریاں, حرام خوری. کیا کروں؟ مولانا جاب کروا دیجئے. اچھا بھائی کہاں کرنا چاہتے ہو؟ سرکاری نوکری. سرکاری کیوں؟ سرکاری نوکری اگر کوئی مانگ رہا ہو نا تو 90% حرام کھانے کو مانگ رہا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے تو نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. اہل بیت کے چاہنے والے تو سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور سرداری جب کرو گے جب تم تجارت کرو گے. جو تاجر لوگ ہیں وہ سرداری کرتے ہیں بھائی. ہاں اگر ڈائریکٹ 21ویں گریڈ کے اور 17ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ کے افسر لگ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر افسری, پھر نوکری ڈھونڈ لو. لیکن اگر اس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے تو پھر کاروبار کرو. اگر صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میں 17ویں CSS کر کے اور مثال فلاں 1 پیپر دے کر جو ہے وہ پاس ہو کر وہ 17ویں گریڈ کا افسر لگ جاؤں, نہیں کر سکتے تو پھر کاروبار کریں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کاروبار کی طرف جاؤ. معاش جن کے ہاتھ میں ہے
جن کے ہاتھ میں معاش ہے، میں اشارے میں بولوں گا، جن کے ہاتھ میں معاش ہے نا، انہیں صدر، وزیر اعظم، گورنر ایئرپورٹ پہ لینے جاتا ہے، اور آپ کی پوری آبادی میں آپ کے 15 لوگ مار دیے جاتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ آپ کی آبادیوں میں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، یہ گورنر، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ صدر۔ اور جن کے ہاتھ میں معاش ہے نا، وہ جب آتے ہیں نا ایئرپورٹ پر تو خصوصی طیارے سے لائے جاتے ہیں، اور گورنر لینے جاتا ہے، وزیر اعظم لینے جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں معاش ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور ان مالک، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو تھوڑی سی تلخ باتوں میں، تلخ حقائق تلخ ہوتے ہیں جی۔ سن کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ذرا سنیے، چوتھا سوال کیا ہوگا؟ ان سنک، ان شبابک، ان مالک، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن کے دل و دماغ کا حاکم علی ہو، جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جن کے دل و دماغ کا حاکم علی ہو، ان کی عمر بھی اچھی گزرتی ہے، ان کی جوانی بھی اچھی گزرتی ہے، ان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کیا کیا سوال ہونا ہے؟ ولایت مولا علی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ میرا مضمون شروع ہو رہا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات کر سکوں۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم عاشق علی بنیں۔ مضمون دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم عاشق علی بنیں۔ جتنا مولا علی سے عشق بڑھے گا، جتنا علی سے عشق ہوگا، اتنا ہی رسول اللہ کی اتباع ہوگی۔ جتنا مولا علی سے عشق بڑھے گا، اتنا ہی اللہ کی عبادت ہوگی۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ جو عاشق علی ہو جائے وہ پھر میثم تمار بنتا ہے، پھر وہ سلمان فارسی بنتا ہے۔ اصلی مضمون آج کی مجلس کا عنوان، اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عاشق علی بنایا جائے۔ مانتے ہم احمد پیمبر بود کے عطار عشق، جی مولانا روم کے دو مصرے سنا رہا ہوں۔ مانتے ہم احمد پیمبر بود کے عطار عشق، از بس کے مسلمان ہارا سلمان کرد بے بو علی۔ عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو نا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ طے ہی نہیں کر پا رہا کہ سرکار دو جہاں نبی مکرم عطار عشق تھے یا پیغمبر تھے، وہ عشق کی خوشبو دینے آئے تھے یا پیغمبر ہی لے کر آئے تھے۔ میں تو بس یہی دیکھ رہا ہوں کہ ساری زندگی انہوں نے مسلمانوں کو علی کی خوشبو سے سلمان بنایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ساری توجہ سرکار کی اس بات پر ہے کہ لوگوں کو علی کا عاشق بنا دو۔ نبی نہیں چاہتے کہ کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، کوئی بیٹھک ہو، کوئی ملاقات ہو جس میں علی کی بات نہ ہو۔ ہر بات میں علی، ہر بیٹھک میں علی کی بات۔ خبردار، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ یہ جملہ میرا تکراری ہے، یوٹیوب پہ پھیلا ہوا جملہ ہے تو معاف کیجئے گا مجھے سندھیوں سے کچھ اضافی پیار ہے۔
یعنی ہر قوم سے پیار ہے مگر سندھیوں سے کچھ زیادہ پیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھی جب آپس میں ملتے ہیں نا تو یا علی مدد بول کر ملاقات، یہ اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر بات علی کی بات ہو۔ توجہ دیکھیے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو سنی میرے بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو، اس لیے کہ مجلس میں جب یہ طے ہی نہیں ہے کہ صرف شیعہ آئیں گے، جب سب آ سکتے ہیں۔ امام بارگاہ تو شیعوں کی ملکیت ہے نہیں، شیعہ تو امام بارگاہ کے عزاداری کے نوکر ہیں جی، مالک تو ہے نہیں جی، تو پھر دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی شناختی کارڈ بھی چیک نہیں ہو رہا، کوئی پوچھا بھی نہیں جا رہا کہ تم کلمہ کہاں تک پڑھتے ہو۔ جو بھی فرش اعضاء پر آ کے بیٹھ رہا ہے اس کا احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور ویسے بھی عاشقوں کا مجمع ہے، پیار کرنے والوں کا مجمع ہے، تو کوئی ایسی بات کہ جو اہل سنت کتاب میں نہ ہو نہیں کی جائے گی یہاں پر بیان، نہیں کی جانی چاہیے وہ یہاں پر بیان۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے اذا کان یوم القیامہ، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، قام اللہ کھڑا کرے گا رسولہ و جبرائیل، اپنے رسول کو اور حضرت جبریل امی کو، علی صراط کے اوپر کھڑا کرے گا۔ کیوں کھڑا کرے گا؟ اس لیے کھڑا کرے گا من کانا لہو کتاب الجواز من علی ابن ابی طالب، کہ صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کی لکھی ہوئی تحریر ہوگی۔ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے بغیر کوئی صراط سے نہیں گزر پائے گا۔ چیک کون کر رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں علی کی تحریر ہے یا نہیں ہے؟ وہ نبی دیکھ رہے ہیں اور جبریل امی دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی اس بات کو، یہ تو حدیث ہوئی نا، اس بات کو ذرا قرآن کی ایک آیت سے مستدل کر دیتا ہوں تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ سورہ مبارکہ تحریم کے اندر ایک آیت ہے، آیت تو دکھی کرنے والی آیت ہے۔ ہاں بہت ساری آیتیں ہیں جن سے دکھ ہوتا ہے، یعنی جن سے دکھ ہوتا ہے، جن سے انسان دکھی ہوتا ہے، کبھی اپنے اوپر دکھی ہوتا ہے، کبھی کسی اور پر دکھی ہوتا ہے، کبھی اپنی آخرت پر دکھی ہوتا ہے، تو رنجیدہ کرنے والی آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ان تظاہر علیہ، اے نبی کی دو زوجاؤں، اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی کو تکلیف دی، تو جان لو فإن اللہ هو مولاہ، جان لو نبی کا مددگار اللہ ہے، وہ جبرائیل، اور میرے نبی کی مدد کرنے کے لیے جبریل موجود ہے، وصالح المومنین، اور وہ فرد جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جاری ہے تھوڑا۔ وہ مومن جو طے کرے گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وصالح المومنین، جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور سارے ملائکہ ان مددگاروں کے بعد میرے نبی کے مددگار ہیں۔ یہ صالح المومنین کون ہے؟ صالح المومنین صفت و موصوف نہیں ہے جو ترجمہ کیا جائے کہ صالح مومن، نیک مومن۔ مومن ہے تو اور کیا صالح ہوگا؟ صالح ہے تو اور کیا مومن ہوگا؟ یہ نیک مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن مومن ہوتا ہے بھائی، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، جب خلیفہ ہے تو راشد کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء راشدین سنا ہے کبھی آپ نے؟ جب نبی ہے تو نبی ہے، اس میں راشدین غیر راشدین کہاں سے آ گئے؟ جب مومن ہے تو صالح ہے، صالح ہے تو مومن ہے۔ نیک مومن ترجمہ نہیں ہوگا، صالح المومنین صفت و موصوف نہیں، صالح المومنین مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ہوگا مومنین کی تصدیق کرنے والا، جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں کون طے کرے گا کہ ہم مومن ہیں؟ دعویٰ تو سب کر رہے ہیں،
میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں. دعویٰ تو سب کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کون طے کرے گا؟ طے کرے گا علی مولا کا وجود. علی مولا کا وجود. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ کوئی نئی بات لایا نہیں ہوں میں. تمام اصحاب کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب نئے نئے آنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ آنے والا سچا بھی ہے, منافق ہے, حقیقی سچا واقعی مومن ہے, تو نبی مکرم سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے طے کریں کہ یہ مومن واقعی ہے یا نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ان نئے آنے والوں کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو, ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق. صلوات پڑھ لیں, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ بات تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے. نبی کے زمانے میں بھی طے مولا علی کا وجود کرتا تھا, طے مولا علی کا وجود کرتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. اور آج بھی قائد, اچھا پھر قاعدہ کیا اسی زمانے کے لیے تھا؟ آج مسلمان نہیں ہو رہے نئے, آج لوگ نئے مسلمان نہیں ہو رہے, آج بھی تو ہو رہے ہیں نا. تو آج کیسے طے کریں گے؟ کیسے طے ہوگا؟ اجازت ہے تشریف رکھیے. اللہم صلی علی محمد. کیسے طے ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج بھی مولا علی کا ذکر طے کرے گا. آپ کی مجلسی سماعتوں کو دیکھ کر اپنے اس مضمون پر مجھے کچھ اپنے اشعار یاد آ رہے ہیں. عرض کیا تھا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. توجہ چاہوں گا دوسرے شعر کے اوپر. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. بڑی عنایت شعر کو شعر کی طرح سنیں گے. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. اور اس کے بعد والا شعر آپ سے توجہ چاہوں گا. عرض کیا تھا کہ ذکر حیدر ایک سلوات پڑھیں تو عرض کر رہا ہوں. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. جی اکثر کوئی نہ کوئی چٹکی بھر رہا ہوتا ہے یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اب ان کو جو نئے ماحول بنا رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. آج بھی ذکر مولا علی ہمارے اعمال کے تولنے کا ذریعہ, ہمارے ایمان کی سنجش کا ذریعہ, ہمارے ایمان کی کیفیات کا ذریعہ. السلام علیکم یا موازین الاعمال. ائمہ اہل بیت کو سلام کرنے والا سلام یہ کرتا ہے سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی نمازیں مختلف ہیں, سب کے روزے, سب روزے دار بیٹھے ہیں, سب کے روزے مختلف ہیں. بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں, سب کے حج مختلف ہیں. کسی کا حج کسی جیسا نہیں ہے. 7 چکر سب نے کیے ہوں گے, 7 کنکر سب نے جا کے مارے ہوں گے. جی صفا و مروہ میں 7 صحیح سب نے ایک جیسی کی ہوگی مگر ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کی عبادت کی قیمت اور وزن بڑھ جاتا ہے جتنا اس کے دل میں علی ہوتا ہے. بے مطابق معرفت علی اعمال کو تولا جائے گا.
میں اپنی معرفت مولا علی میں اضافہ کر لوں تو میری 2 رکعت نماز عام 2 رکعت نمازوں کی، سب کی 2 رکعت نمازوں کی طرح نہیں ہوگی جی، سب کی 2 رکعت نمازیں ہوں گی، مگر یہ تو اس کی 2 رکعت نماز ہے جس کے دل کا، جس کا دماغ کا، جس کے ذہن کا حاکم علی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عاشق علی بنایا جائے۔ کیوں؟ صاحبان دقت سے مجلس سننے آئے ہوئے ماشاءاللہ، اس بیان کے مرحلے پر توجہ زیادہ چاہوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم عاشق علی بنیں۔ کیوں؟ جتنا عشق علی میں اضافہ ہوگا، توجہ، جتنا عشق علی میں اضافہ ہوگا اتنا دوئیت ختم ہوگی اور وحدت بڑھے گی۔ میں لفظوں کو پھر دوبارہ، کیونکہ جو بات پہلی دفعہ کی جا رہی ہوتی ہے ذرا اس کو مجھے اجازت دیں کہ میں دوبارہ اسے سنبھل کے کہوں۔ جتنا عشق بڑھے گا مولا علی سے اتنی دوئیت ختم ہوگی۔ میں اس دوئیت کو، گنتی کو، جتنا عشق علی بڑھے گا اتنی گنتی ختم ہوگی۔ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، یہ گنتی ختم کرو، علی ہے بس۔ یہ گنتی ختم ہو جائے گی جتنا عشق علی بڑھے گا۔ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ علی سے عشق بڑھے؟ پہلے تو عشق ہو پھر عشق بڑھے۔ کیوں؟ گنتیاں ختم کرو، اوپر سے نیچے آؤ تو اللہ، رسول اور علی بس، اور نیچے سے اوپر جاؤ تو علی، رسول اور اللہ بس۔ ہماری سیر، ہمارا سفر اگر نزولی ہو تب بھی گنتی علی پہ ختم، اور اگر ہمارا سفر صعودی ہو یعنی نیچے سے اوپر ہو تب بھی بات علی پر ختم۔ کچھ ہیں جو وہاں سے یہاں کا سفر چاہتے ہیں اور کچھ ہیں جو یہاں سے وہاں کا سفر چاہتے ہیں، اور کیسے ممکن ہے جو وہاں سے یہاں آئے وہ یہاں سے وہاں نہ جائے؟ سفر تو مکمل ہی جب ہوگا کہ جب وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں کا سفر ہو۔ البتہ انبیاء اور ائمہ کے لیے ان سفروں کے اندر کیفیتیں مختلف ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے مضمون پہ آ رہا ہوں۔ عشق چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول مولا علی سے۔ عشق کے لیے پہلا مرحلہ ذکر ہے۔ ذکر، کسی چیز سے عشق نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اسے ذکر نہ کیا جائے۔ بھائی انہوں نے ایسا ذکر کیا کہ ہم تو اس کے عاشق ہو گئے، اتنا سجا کے عشق کی ذکر کیا کہ ہم تو اس کے عاشق ہو گئے۔ تو عشق کے لیے، عشق تک پہنچنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے ذکر۔ ذکر نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے جی، ذکر منزل نہیں ہے، ذکر ہدف نہیں ہے، ذکر کسی منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس وقت جو ہم جس کیفیت میں نا، یہ ذکر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ بھائی 1 گھنٹے کی تقریر، 3 دن کی تقریر سنی، عشرہ سن لیا، 2.25 مہینے تقریریں سن لی، 2.25 مہینے اہل بیت کا ذکر سن لیا، عشق میں آگے آئے؟ اہل بیت سے قرب بڑھا؟ اہل بیت سے قرب بڑھا؟ اگر اہل بیت سے قرب نہیں بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر رہا، عشق نہیں ہوا۔ اور اس میں قصور بھی مجھ خطیب کا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھ خطیب کا قصور ہے کہ میں نے ذکر اتنا سجا کے نہیں کیا، ذکر میں نے اتنا اہتمام سے نہیں کیا۔ میں نے اگر ذکر کو اہتمام سے کیا ہوتا تو لامحالہ ذکر کے بعد کا نتیجہ عشق ہے۔ اب ذرا اسی منزل کے اوپر میرے ساتھ کچھ دیر اور رکیے۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے مبعوث کیا تو ان کے بھیجنے کا تذکرہ
وہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں کچھ اس طرح سے کرتا ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دے کر. ٹھیک ہے، کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. کیوں بھیجا ہے بھائی؟ تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اور نور کی طرف لے کر آئیں. جی یہ ہوگا کیسے؟ یہ انبیاء کرام اس ہدف تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ حضرت موسیٰ پہنچیں گے کیسے اس ہدف تک؟ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ کہ امت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں. یہ کیسے ہوگا؟ آیت آگے بڑھتی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی امت کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کر آئیں. اور ہم نے موسیٰ کو یہ کام جو دیا تو یہ کام ممکن ایسے ہوگا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کے سامنے اللہ کے ایام دہراؤ. بھائی توجہ چاہوں گا، مجلسی مجمع بیٹھا ہے، میرے اور آپ کے تو ایام ہیں. جناب اصغری حسنی صاحب، آپ جب فلاں ملک میں تھے تو کیسے دن گزرے؟ آپ جب تم میں تھے تو آپ کے طالب علمی کے دن کیسے میرے اور آپ کے تو دن ہیں. بھائی اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دن کیا مطلب؟ میرے ہاں تو سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو دن پورا ہوتا ہے. اللہ کوئی سورج کے، اللہ تو اللہ ہے. یہاں تو حضرت ابراہیم سورج کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تو اللہ ہے، یہاں تو علی سورج کے محتاج نہیں ہے. جب چاہتے ہیں سورج کو پلٹا دیتے ہیں، سورج کو اپنے اشاروں پر رکھتے ہیں. تو پھر یہ دن کا کیا مطلب ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام کیا ہیں؟ معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن ایام اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم اللہ کے ایام ہیں. اللہ کے ایام جس دن اللہ ہے ثابت ہو وہی اللہ کا دن ہے. اب یہ دن کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کیونکہ یوم کا لفظ قرآن میں آ گیا. جب اللہ ثابت ہو، جب اللہ ہے پر لاجواب دلیل آ جائے، جب اللہ ہے پر لاجواب استدلال قائم ہو جائے، جب بھی اللہ ہے پر کوئی رد کرنے کے قابل نہ رہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا دن ہے. تو بتاؤں اللہ کے دن کون ہے؟ جب علی اللہ کی ولایت اور توحید کو بیان کریں تو علی کے سامنے کوئی بول نہ پائے، وہی دن اللہ کا ہے. جب امام حسن اللہ ہے پر دلیل قائم کریں اور امام حسن کی دلیل پر کوئی دلیل نہ لا پائے، وہی اللہ کا دن ہے. یہ ساری ہستیاں اپنی اپنی جگہ اللہ کا دن ہے. ان کو دہرانے کا حکم ہے. اللہ کے دن دہراؤ. مولا علی کا ذکر اللہ کے دن کا ذکر ہے. جناب زہرا کا ذکر اللہ کا دن ہے. امام حسن، امام حسین، ائمہ اہل بیت، صلوات محمد و آل محمد. تو پہلا مرحلہ آپ کی توجہات کا ممنون، پہلا مرحلہ ذکر ہے. اور ذکر ہمیں مولا علی کا جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا علی سے رغبت، علی کی معرفت بڑھے گی. معرفت بڑھے گی تو عشق بڑھے گا. اور عشق کسے کہتے ہیں؟ مجھے اجازت دیں کہ کل کی مجلس میں عرض کروں. آج کی مجلس میں ذکر پر تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہو. لو ان الاقلام اشجار، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، گردن ہلائیے بھائی، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور جنوں کو گنتی کرنے بٹھا دیا جائے، والانس کتاب، اور انسانوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دیا جائے،
ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کو نہ جن حساب میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے۔ ذکر سجا کر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، اہل سنت علماء کا، شیعہ علماء کا، اتنا روشن فضائل کا باب ہے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی بن ابی طالب۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کچھ نہیں آیا جتنا اکیلے علی کی عظمت کا بیان اور اکیلے علی کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ لوگ اسلام کو، کچھ لوگ اسلام کو محو کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے نام لے دیا علی کا، مولا کا، اسے محفل سے نکال دیا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کو بیت المال سے مال نہیں دیا جائے گا، اس کو نوکری سے اور روزگار سے نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب کبھی ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی گزارنی ہے، ہمیں جینا بھی ہے۔ جب کسی ایک بہت بڑے نام سے پوچھا گیا کہ آپ ہر بات نبی سے منسوب کرتے ہیں، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آپ تو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جی، آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں، ان کی بھی رحلت کے وقت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کی آخری ایام میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو کہنے لگے کہ یہ سارے وہ قول ہیں جو میں رسول کی طرف نسبت دیتا ہوں، یہ سارے وہ قول ہیں جو میں نے علی سے سنے۔ تو اس نے کہا پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہا کریں نا کہ علی نے کہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، بچے بہت ہیں، پیسہ نہیں ہے، اگر میں نے علی کا نام لیا تو میرا مال بند ہو جائے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے نا، یہ انسانی معاشرے کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے کہ جب اس کا مادی مفاد ٹکراتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، حق بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، سچ بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا جائے کہ علی کا نام لوگے تو یہ سزا، علی کا جو ہے وہ محبت کا اظہار کرو گے تو یہ سزا، تو پھر ہونا کیا تھا؟ ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، مگر ہوا تو کچھ اور۔ وقتی طور پر کچھ لوگوں نے بظاہر مولا علی کا نام لینے سے گریز کیا، مگر وہ جو 1000 لوگ نام لینے سے گریز کرتے تھے، انہی کے درمیان کوئی ایک کھڑا ہو کر علی کی بات کرتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اور اس کی ایک کی آواز 1000 پر غالب آ جاتی تھی۔ وہ جو ہزاروں پر غالب آ جائے اسے میثم تمار کہتے ہیں۔ اس ماحول میں تصور کریں کچھ دیر کے لیے، میں عشق علی کی بات کر رہا ہوں اور ذکر علی اور عشق علی تک کا سفر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ماحول میں کہ جس ماحول میں نام لینا مولا علی کا مرنے کے مترادف تھا، مرنا بھی شاید بعض لوگ قبول کر لیتے، ذلیل اور خوار ہونے کے مترادف تھا، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھیں، بہن بیٹیوں کے مسئلے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک بندہ آ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جو جگہ کون سی ہے، لوگ کون بیٹھے ہیں، توجہ ہے، وہ اس وقت کے اندر بات کرتا ہے اور مولا علی کی بات کرتا ہے۔ یہ عاشق علی کیسے بنا؟ جی، ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ، نبی فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق، ان 4 لوگوں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے،
ان میں ایک نام میثم ابن یحییٰ الاسدی المعروف میثم التمار رضوان اللہ تعالی علیہ السلام. توجہ ہے کیسے کیا ہوا یہ؟ علی کے عشق میں، یعنی میثم کو، اصغر بھائی، میثم کو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آتا. عشق کا تقاضا. ایک دن میثم اپنا دکان چھوڑ کر کہیں ایسے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کی کھجوریں، مختلف باغوں کی کھجوریں. میثم کا کام کاروبار کھجور بیچنے کا تھا. اپنی دکان چھوڑ کر چلے گئے اور مولا کا وہاں سے گزر ہوا، اور مولا سے کچھ فقیروں نے سوال کیا. مولا نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میثم کی جو کھجور رکھی ہیں بانٹ دو. ہاں، میثم ایسا ہے تو موسم کا مولا بھی تو ایسے ہی چاہتا ہے. ہر ایک کا مال یہ نہیں لیتے کہ میثم کا مال، میثم کی کھجوریں بانٹ دو. اب جب میثم کی کھجوریں بٹ گئیں اور میثم آئے تو دیکھا سب خالی ہے اور مولا وہاں موجود تھے. تو مولا نے آواز دے کر کہا میثم ہم نے تمہاری ساری کھجوریں فقیروں میں بانٹ دی. تو میثم بھی تو میثم ہے نا، بے ساختہ کہنے لگے مجھے کیا ملے گا. سنیں گے جیسے ہی انہوں نے کہا مجھے کیا ملے گا، مولا نے فرمایا میں تمہیں مل رہا ہوں. اب آپ ذرا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فرمائے اذن معی درجتی. مولا علی فرماتے ہیں اے میثم تم ہمارے ساتھ ہماری جگہ پر ہوگے، یہ ہم تمہیں مقام عطا کر رہے ہیں. اور میثم ہماری اطاعت میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو سنو ہم تمہیں ایک مقام دے رہے ہیں، اور وہ مقام ہے علم المنایا والبلایا. کس پر کیا مصیبت آئے گی تم بتا سکو گے، کسے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تم بتاؤ گے، اور کس کی کب موت آئے گی، کون کیسے مرے گا، یہ تم بتاؤ گے. یعنی اگر علی کا کوئی عاشق ہو جائے تو آپ کے مطابق وہ غیب کی خبر دیتا ہے، تم علی کی بات کر رہے ہو کہ وہ کیسے بتائیں گے. انہوں نے کیسے بتا دیا ہے، علم منایا والبلایا. حضرت مختار یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، اور مرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ مجھے اب ختم کر دیا جائے گا، میرے گلے پہ چھری چلے گی، کسی دن بھی لے جائیں گے. میثم نے آ کے کہا مختار مبارک ہو، تم تو علی کی آرزو ہو. مختار سے کہہ رہے ہیں، مختار ثقفی، میثم تم تو علی کی آرزو ہو. تو مختار کو ایک حوصلہ ملنے لگا. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا ایسا مختار تم تو حکومت قائم کرو گے، اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لو گے، تم تو جاؤ گے نہیں دنیا سے جب تک کہ اہل بیت کو سکون نہ پہنچاؤ. تو پھر جب اس کے بعد جو بھی تکلیف مختار کو آتی تھی، مختار یہ کہہ کر اسے قبول کرتے تھے کہ یہ تکلیف تو گزرے گی، اس لیے کہ میثم نے کچھ اور بتایا ہے. میثم تمار اس درجے کا عاشق علی. مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. میرے عزیزو آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. حضرت نے فرمایا میثم صبر کرو، برداشت کرو. کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، 2 بہنیں بیوہ تھیں، ان کے بچے بھی حضرت میثم کے ساتھ تھے. مولا میرے گھر میں اور متعلقین بھی ہیں. حضرت نے فرمایا میثم وہ سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ. میثم لے کر آئے مٹی کا ڈھیلا. مولا علی نے فرمایا میثم اس پر کہو یا علی، یا علی. میثم نے مٹی کے ڈھیلے پر کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا جاؤ اسے بیچو، بازار میں جا کر اسے فروخت کرو، اپنے گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے کھانے کا، پانی کا، غذا کا انتظام کرو. میثم نے وہاں ایک پتھر اٹھایا، وہاں پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور اسے سونے کو توڑنا شروع کیا. چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا دی اس کی، اور ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی، باقی سونا وہیں زمین پہ پڑا ہے. مولا کو سلام کر کے جانے لگے. علی نے آواز دے کر کہا میثم سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟
تو مڑ کر دیکھا اور کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا, ایک بات کہنے جا رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا میسم لے جاؤ, کل کے کام آئے گا. تو میسم نے مڑ کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ. عشق علی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ. عشق علی میں سرشار لوگ, وہ پھر ایک نام میسم بنتا ہے. یہ مجلس ہمارے عزیزوں نے, ہم نے, آپ نے, ہم سب نے کی ہی اس لیے ہے کہ ہم علی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں. مجھے فریال خاکساری ایک شاعرہ ہیں, ان کے 4 مصرے دل کر رہا ہے سنا دوں. وہ کہتی ہیں کہ امروز کے در دام تو افتاد ام اے عشق, آج اے عشق, اے عشق آج میں تیرے جال میں پھنس گیا. امروز کے در دام تو افتاد ام اے عشق, اے عشق, عشق سے بات کر رہا ہے شاعر, عشق سے بات کر رہا ہے. اے عشق میں آج تیرے جال میں پھنس گیا ہوں. گفتی کہ در ان باغ پرز گل قفسی نیست, تم نے ابھی مجھے بتایا کہ اس باغ میں جہاں گل ہی گل ہیں وہاں کوئی پنجرہ نہیں ہے, کوئی قفس نہیں ہے. اے عشق میں آج تیرے دام میں, تیرے جال میں پھنسا ہوں. تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ اس گل اور پھولوں سے بھرے ہوئے باغ میں کوئی پنجرہ نہیں ہے, کوئی قفس نہیں ہے. تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم, میں تو عشق کی وہی تعریف کرتا ہوں جو کہہ چکا. میں نے تو عشق کی تعریف جو کرنی تھی وہ کر دی. میرے نزدیک عشق کی تعریف جو تھی وہ میں نے کر دی. وہ کیا ہے؟ در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست. تم اس کے جال میں پھنسو جو کسی کے جال میں نہیں ہے. عشق کی تعریف یہ ہے کہ تم اس کے اسیر بن جاؤ جو کسی کا اسیر نہیں. ذرا توجہ چاہوں گا اس منزل پر. تم اس کے عاشق ہو جاؤ جو کسی اور کا عاشق نہیں ہے. تم اس کے اسیر ہو جاؤ جو کسی اور کا اسیر نہیں ہے. آزاد تو وہی ہے, عشق تو اسی سے کیا جائے گا جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے مولا کائنات سے عشق کا سبب کیا ہے. ساری دنیا جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اسی کو علی کہتے ہیں. اہل سنت عالم دین کا بڑا حسین جملہ, وہ کہتے ہیں استغناہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی مولا کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے علی کو پڑھ کر نہج البلاغہ, علی کے خطبات خطوط پڑھ کر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں. ابن ابی العدید معتزلی سنی عالم, مصر کا عالم, وہ کہتا ہے علی استغناہ عن الکل, علی سب سے مستغنی تھے. دلیل انہ افضل من الکل, یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے. محتاج ہی نہیں ہے کسی کے. کوئی کچھ بھی سوچتا ہو. عزیزو, بحث عشق کی چھیڑ بیٹھا, وقت بھی تنگ ہو گیا, اور وادی عشق میں اگر کوئی آ جائے تو یہ وادی وہ وادی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. اس میں تو پار ہی وہ لگتا ہے جو کھو جاتا. مجھے اپنے پھر 2 مصرے یاد آ گئے. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ساحل امام زمانہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ان کو سوچتے ہوئے کچھ لکھا تھا کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر.
بڑی عنایت آپ کی توجہات. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. روزانہ اتنی لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، مگر آج مجھے 10 منٹ اور دے دیں آپ. جی، عشق کی 2 قسمیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی. یہ اہل عرفان نہیں مانتے. عشق کی یہ تقسیم، تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، عشق کی یہ تقسیم کہ عشق حقیقی ہے اور عشق مجازی ہے، اہل عرفان اہل دل یہ تقسیم نہیں مانتے. دیکھا جائے گا کہ اس کا معشوق کون ہے. اب بھائی مجھے معاف کرنا، مجلس ہے، ممبر ہے، اور عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو عشق کا مفہوم جب تک روشن نہیں ہوگا اس وقت تک تو شبہ رہے گا کہ یہ کیا قصہ چھیڑ بیٹھے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا. علامہ کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے، یہ عشق کودا تھا. جی، اور ایک اور شاعر علامہ اقبال کے نہیں ہے مگر وہ مشہور علامہ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے، میں بھی ایک دفعہ کہہ چکا کہ علامہ اقبال کی شعر میں، علامہ اقبال کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. حدیث کی دو ہی عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، عشق کی 2 ہی واقعات ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے. تو مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ دیر کی گفتگو مزید تھی جو میں کل پھر آپ کو اس اگر مضمون میں بات آئی تو اس بات کو کہ علی مولا کا عاشق دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول. اور عشق کا پہلا نتیجہ، کم سے کم یہ تو آج لے لیجئے، عشق کا پہلا نتیجہ یوما و یوسم، اندھا اور بہرا ہو جانا ہے. عشق کا پہلا نتیجہ اندھا اور بہرا ہو جانا ہے. اگر میرے عزیزو اندھا اور بہرا ہونا بھی ہے نا تو اس کے نام پر ہو جاؤ کہ جس کے نام سننے کے علاوہ کچھ سننا ہی نہ پڑے، جس کے چہرہ دیکھنے کے علاوہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور وہ ہے مولا علی کی ذات. عاشق جو ہوتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا. بات کل کوشش کریں گے آگے اور بڑھے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی 2 داستانیں، ایک کربلا ایک دمشق. ایک بھائی نے لکھی، ایک بہن نے لکھی، ایک حسین نے لکھی، ایک زینب نے لکھی. مجھے کل اگر یاد دلائے کوئی کہ عشق کی 2 قسمیں جو حقیقی اور مجازی ہیں اس پہ کچھ دیر بات کروں تاکہ روشن ہو میرے اوپر کہ مولا علی سے جو عشق ہے وہ کون سا عشق ہے، اور جو جوانوں کا آپس میں تعلق کسی وجہ سے ہو جاتا ہے وہ کون سا عشق ہے. عشق حقیقی معرفت کی بنیاد پر ہے. کل بات ہو، کربلا میں رگیں کٹ رہی تھیں، کربلا میں گلے کی رگیں کٹ رہی تھیں اور ہر قطرے سے اللہ کی آواز آ رہی تھی. ہر قطرے سے، ہر ضربت پر اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. یہ عشق کے بغیر
ممکن نہیں ہے۔ حسین تو کربلا میں ایک دفعہ مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اور اس کے مذہب میں رونا جائز ہے تو وہ مولا حسین کی اس مصیبت کو یاد کر کے مصاب ہونے کی کوشش کرے گا۔ حسین مولا تو کربلا میں ایک دفعہ مارے گئے، زینب ہر موڑ پر مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جہاں جہاں کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی اکبر کی پھوپھی ہے، ہر موڑ پر علی کی بیٹی ماری جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کا میدان آج یہ جو رات گزرے گی، صبح آئے گی نا عزادارو، یہ ایک مرتبہ شہر کوفہ میں کربلا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ شہر کوفہ میں جب کربلا میں امام حسین کے دل سے جان سے زیادہ عزیز بھائی عباس مولا، ان کے سر پہ گرز مارا گیا نا، تو ادھر حقیقت اس کی بنیاد کوفے میں پڑی تھی۔ صبح 19 رمضان کی صبح، چند منزلیں لوں گا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا۔ یہ صبح، یہ جو رات گزرے گی، صبح آئے گی نا، یہ مولا کائنات کی زندگی کی بڑی عجیب رات ہے جی۔ میرے مولا 63 سال کی عمر گزار کے جا رہے ہیں۔ ہمارے مولا کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ جس علی نے 63 سال اس رات کا انتظار کیا ہو نا، یہ وہ رات آ رہی ہے۔ میں ان جوانوں بچوں سے کہوں گا کہ علی کی یاد میں رات گزرے، علی کے مولا کی یاد میں یہ رات گزرے۔ یہ رات تمام ہو جائے گی اور کل صبح عجیب آئے گی، اور کوفے کی گلیوں میں ایک آواز گونجے گی، الا قد تہدمت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد خطر امیر المؤمنین، الا قد تہدمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت کو مار دیا گیا، گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ یہ کل صبح کی آواز ہوگی، مگر عزاداروں میرا دل کہہ رہا ہے آپ میرا ساتھ دیں کہ ایک علی کا ذکر کر کر آج اپنے مولا علی کو راضی کرو۔ اور وہ علی کون سا علی؟ وہ علی جو کربلا میں 18 سال کا ہے، وہ علی جو کربلا میں 28 سال کا ہے، وہ علی جو کربلا میں 6 مہینے کا ہے۔ علی مولا نے کربلا علیوں سے بسائی ہے۔ مولا علی نے بھی اپنے قربانی کو علی سے سجایا ہے۔ وہ علی اکبر ہوں، وہ علی اوسط ہوں، یا وہ علی اصغر ہوں۔ بہت دیر ہو گئی مجلس میں، بس ایک تو جملے سن لیجئے۔ سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنے اس بچے کو، جسے حسین علی بنا کر لائے ہیں، اجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، اور ایک مرتبہ حسین مولا کی گود میں دے دیا، اور یہ کہہ کر امام حسین کی گود میں دیا، اے میرے مولا یہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا یہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ علی اصغر جاؤ، جا کر اپنے بابا پر جان قربان کر دو۔ عزادارو ایسا علی ہے، یہاں کا بچہ بھی علی ہے، یہاں کا 18 سال کا بھی علی ہے، یہاں 28 سال کا بھی علی ہے، یہاں 63 سال والا بھی علی ہے۔ مگر مجلس میں خواتین اور بیویاں بھی تشریف فرما ہیں، جب کبھی اس علی کی بات کیا کریں نا، یعنی اس گھر کے سب سے کم سن علی کی بات جب کریں نا، تو اس کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں، جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا حوصلہ اس بی بی کا، بڑی ہمت اس بی بی کی۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ آواز آزاد کریں گے، جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 2-3 منزلیں لے رہا ہوں۔ جناب رباب کو سلام ہو۔ جناب رباب نے اپنا بچہ آمادہ کر کے امام حسین کی گود میں دے دیا۔ میں نے ایک جملہ کہا
کہ جب کبھی اس بچے کا ذکر آئے تو جناب رباب کو ضرور سلام کیا کریں۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، میری تحقیق مکمل نہیں ہے کہ شام غریبہ میں بیویوں کے لیے، اہل حرم کے لیے پانی کون لے کر آیا، لیکن جب پانی لے کر آئے نا تو جناب زینب نے، اتنا ہے نا کہ پانی آیا، کون لایا مجھے نہیں پتا، جناب زینب نے سب سے پہلے جناب سکینہ کو پانی دیا۔ تو بیوی نے فرمایا پھپھی اماں پہلے آپ پئیں، تو بیوی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ تو جناب سکینہ نے یہ سن کے کوزہ اٹھایا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگے۔ تو جناب زینب نے فرمایا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا پھپھی اماں آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی، میرا بھائی علی اصغر پانی پینے گیا، اب تک واپس نہیں آیا، اجرکم اللہ۔ کیسے جناب سکینہ نے پانی پیا اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ پھر ساری بیویوں نے پانی پیا، مگر سنیں گے عزادارو، ساری بیویوں نے پانی پیا، کچھ کھانا کھایا، مگر جناب رباب پانی نہیں پی رہے، جناب رباب کھانا نہیں کھا رہے، حتیٰ جناب زینب کو امام سجاد کے پاس آنا پڑا، اے زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی، بھابی رباب کھانا نہیں کھا رہی۔ امام سجاد نے آ کر کہا اماں کچھ پانی پی لیں، کچھ کھانا کھا لیں، حکم امام تھا نا، تو جناب رباب نے کچھ پانی پیا، کچھ کھانا کھایا۔ اب ممبر کا ادب مانے ہے، میں تفصیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا، مگر آپ اشارے میں سمجھیں گے۔ جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب زینب نے دیکھا کہ بھابی مضطرب ہے، کبھی جلے ہوئے خیموں کے درمیان جاتی ہیں، کبھی بیویوں کی گودیوں میں کوئی بچہ ڈھونڈتی ہیں۔ تو جناب زینب نے آ کر کہا بھابی کیا ڈھونڈ رہی ہیں، کیا تلاش کر رہی ہیں؟ فرمایا زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔